اور یہ سبز رنگ ہم نے کیوں پہنا ہے؟ جی آپ بتائیں. حسن سبز قبا مشہور ہے بھائی، تو امام حسن کی نسبت ہم نے یہ سبز رنگ پہنا. آج جشن ہے، جشن ولادت حسن مجتبیٰ ہے آج. ماشاءاللہ، سبحان بڑا اللہ. دن ہے. جی اور علماء سے پوچھوں گی، میں بڑی ایکسائٹڈ تھی بلکہ کہ جب یہ بتائیں گے تفصیل حضرت امام حسن کی زندگی سیرت کے بارے میں. مفتی صاحب آپ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ہم کیا تعریف کریں گے، ہماری کیا حیثیت ہے ان کا، لیکن یہ ضرور ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شبیہ تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن. اور آپ کے علم اور آپ کے فضائل معروف تھے اور معلوم تھے، اور اس وقت بھی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ سمجھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسائل کا کوئی جواب دلوانا ہوتا تو حضرت امام حسن سے دلواتے تھے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا وہ سردار بیٹا ہے، یہ آگے جا کے 2 بڑی مسلمان فوجوں میں صلح کروائے گا، یہ صلح کا پیغام دے گا. اور وہ اگر آپ اس وقت کے حالات و واقعات اٹھا کر دیکھیں، ایک بہت بڑی خونریزی سے اگر عالم امت کو اگر بچایا تو امام حسن تھے. اور امام حسن کی اگر سیرت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، ان کی ذاتی جو سیرت تھی وہ انتہائی متقی، پرہیزگار، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دسترخوان معروف تھا، آپ کا دسترخوان ہر وقت سجا رہتا تھا. کوئی بھی آتا آپ کے دسترخوان سے وہ لطف اندوز ہوتا. لیکن خود امام حسن انتہائی سادہ پسند، سادہ زندگی گزارنے والے، انتہائی سادہ شخصیت تھے. اور آپ سے لوگ استفادہ کیا کرتے علم کے حوالے سے. بہترین مفسر تھے، بہترین مفقہ تھے، اور آپ کے علم سے اس وقت بھی عالم اسلام نے استفادہ کیا. اور آپ نے جب آپ خلیفہ بنے، خلفائے راشدین میں آپ کا ذکر آتا ہے، آپ نے اس وقت بھی امت مسلمہ کو امن کا، صلح جوئی کا درس دیا. اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام اگر حضرت امام حسن کا وہ یہی ہے کہ امت کو ہمیشہ صلح پسندی کا مزاج رکھنا چاہیے. اور یہ وصف جو ہے یہ رحمت للعالمین سے لیا نا، بالکل یقینی سی بات ہے. یہ امام اپنے نانا سے لیا، اور انہی کا یہ جو وصف جو تھا وہ اس وقت جو عالم اسلام اس سے مستفید ہوئی. اور الحمدللہ آج بھی ان کا جو ذکر خیر جو عالم اسلام میں ہوتا ہے، اور ان کی یاد، ان کا جو سلسلہ ہے آج بھی عالم امت مسلمہ بڑے جوش و خروش سے بناتی ہے. بالخصوص آپ کا دسترخوان ہو گیا، اور آپ کی جو ذاتی سیرت علم کے حوالے سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو اپنے پاس رکھتے اور آپ سے جواب دلوایا کرتے تھے ہر طرح کے مسئلوں کا، وہ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علامہ صاحب آپ فرمائیے گا، بی بی زہرا کے لال کا آج یوم ولادت، بڑا جشن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے. اور ذرا یہ بھی کہتے چلیے گا کہ میں نے یہ سنا اور یہ میں نے پڑھا بھی کہ بنو ہاشم کو تلوار چلانا امام حسن نے سکھائی. ہم مولا حسن کے امن کی بات کرتے ہیں اور ان کو امن کا امام اس سے بھی ہم تشبیہ دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف جنگجو بھی ہے، بہادر بھی ہے، وہ وصف بھی ان کے اندر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام سامعین کو، حاضرین کو، عالم اسلام کو. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کے گھرانے میں ان سب کو مبارکباد. جس کا ذکر ہو رہا ہے ان کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. بار بار ذکر کرو، ذکر کرنے میں مومنین کا فائدہ ہے. آپ ذکر کریں گے تو اس ذکر میں ذکر توحید ہے، ذکر رسالت ہے، ذکر قرآن ہے. ان کا کردار بولتا قرآن ہے، ان کا کردار بولتی رسالت ہے، ان کا کردار گفتار توحید کا نام ہے. وہ توحید کے ایک ایسے انوار مقدسہ ہیں جو پیکر بشریت میں ہے لیکن انوار مقدسہ ہیں. وہ ایسا نور ہے کہ جو نور الہی ہے. اس نے روئے زمین پر اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ پیغام توحید کو اگر عملی شکل دینا ہے تو حسن کو دیکھو، حسین کو دیکھو، ان کا اخلاق دیکھو، ان کا پیار دیکھو، ان کا ایثار دیکھو، ان کی قربانی دیکھو، ان کی محبتیں دیکھو، ان کی گفتار دیکھو، ان کے لوگوں کے ساتھ معاشرتی زندگی کو دیکھو. تو اگر ہمارے لیے ہم سب مل کر کے ان کو اپنے لیے ایک نمونہ عمل بنائیں
اور ہر موقع پر اگر آپ کو فرض کیجئے کوئی بھی محل آتا ہے، کوئی موقع آتا ہے، تو اب آپ فیصلہ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو آپ جائیے ان ہستیوں کے پاس، ان کے کردار کو دیکھیں کہ ایسا موقع جب آیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کس طریقے سے کیا. یعنی اخلاق کا وہ عالم، ایثار اور قربانی کا وہ عالم کہ دشمن نے ان کے خلاف کسی نے کسی کو بھڑکایا، کچھ کہا کہ وہ تو ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ آیا اور برا بھلا کہنے لگا امام حسن علیہ السلام کو، تو آپ سنتے رہے خاموشی کے ساتھ. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کہہ چکا، اپنے دل کی بھڑاس نکال لی اس نے، تو اس کے بعد انہوں نے امام حسن فرماتے ہیں کہ شخص تو مسافر ہے، تو دور سے آ رہا ہے، پیاسا ہے پانی پی لے، بھوک لگی ہے کھانا کھا لے، یہ اخلاق. اگر زیادہ راہ نہیں ہے تو میں تجھے کچھ درہم دے دیتا ہوں، اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں گھوڑا دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ اس نے جب وہ اخلاق دیکھا تو وہ پیروں پر گر گیا، وہ قدموں پر گر کر کے سر رکھ کر کے معافیاں مانگ رہا ہے کہ مطلب اب اس کو تو کسی نے کچھ کہا تھا، لیکن جب اس نے کردار دیکھا، گفتار دیکھی، ایثار دیکھا کہ یہ تو کچھ جواب ہی نہیں دے رہے، انہوں نے تو کچھ بولے ہی نہیں مجھے، تو ان کے اخلاق نے جو ہے وہ لوگوں کو دین بتایا ہے، ان کے کردار نے لوگوں کو تبلیغ کی ہے اور لوگ اسلام لائے ہیں. اسلام ایسے خالی تلواروں سے نہیں پھیلا ہے، اسلام ان کے اخلاق و کردار کا مرکز و محور کا نام ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. آپ ان کے دامن سے منسلک ہو جائیں تو حضرت کا جملہ آپ سنیے کتنا خوبصورت اور کتنا مطلب آپ کے لیے تقویت کا سبب بنے گا. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، یعنی اگر تم ان دونوں کے دامن کو تھام لو گے، قرآن اور اہل بیت کو، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو گارنٹی لے لی انہوں نے کہ تم نے اگر ان دونوں کے دامن کو تھاما تو تم گمراہ نہیں. یہی راستہ صراط مستقیم ہے. بالکل. حتی یردو علی الحوض، یہاں تک کہ تم حوض کوثر. کیا بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جو وحی کے سوا کچھ بولتے نہیں تھے. بالکل. وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، وہ پیغمبر ہے جو محبوب الہی ہے. مجھے ایک اور چیز معذرت، ایک اور چیز یاد آ گئی کہ سجدوں کو طول دیا. جی وہ واقعہ مجھے دیکھیں نا، نماز یعنی اللہ سے رابطہ ہو رہا ہے اور نماز سب سے پہلے، اور وہاں سجدوں کو طول دینا. صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، وہ ذرا واقعہ بیان تو کریں مختصر. جی دیکھیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خود محبوب الہی ہیں، اپنی مرضی اور خواہش سے نہ وہ بولتے ہیں نہ وہ کچھ کرتے ہیں. بالکل. وہ پیکر توحید ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے نا، چونکہ لوگ اپنا جیسا نہ سمجھ لیں کہ میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں تو جو دل چاہے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ محبوب الہی ہیں، تو وہ ان کا عمل بھی توحید ہے. بالکل. ان کا کردار بھی جو ہے وہ پیغام توحید ہے. آپ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے امام حسن امام حسین جو ہے نا وہ کمسنی کے عالم میں تھے، اور وہ تشریف لے آئے اور آ کر کے، اور جماعت ہو رہی ہے، اور آ کر کے آپ ان کی پشت پر بیٹھ گئے، پشت رسالت پر آپ تشریف فرمائے نماز کے دوران. ٹھیک ہے نا، دوران نماز ہے، جماعت ہو رہی ہے، اصحاب بھی موجود ہیں، مسافر بھی موجود ہیں، حاضرین بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں. اب آپ پشت رسالت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں کسی طرح، جیسے ہوتا ہے بچوں کو آہستہ کر کے اتار دیا جائے، انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا، اتارنے کی کوشش کی کہ پیغام توحید آ گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے، اے رسول اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک یہ بچہ اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. اللہ اکبر. یہ بچہ اپنی مرضی سے نہ اتر جائے، یعنی یہ توحید کا نظام ہے، یہ توحید کا پیغام ہے. اب نگاہ توحید میں یہ کون ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی عبادت نماز، نماز کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ سجدہ ہے. اور نماز بھی مجھ جیسے گناہگار کی نہیں،
نماز بھی رسالت کی ہے، خاتم النبیین خاتم النبیین کی ہے، افضل انبیاء کی ہے، محبوب الہی کی ہے، اس جیسی شخصیت کی نماز اور ان کا سجدہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائی کہ پوری جماعت نے اٹھا کے سر تو دیکھا ہوگا نا، جی تو سب کو نظر آیا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے توحید کا پیغام آ رہا ہے کہ سر نہیں اٹھے گا۔ سر نہیں اٹھا۔ یہ بچہ اپنی 70 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ رسول کہتے جا رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے، اور اس کے بعد وہ اترے اپنی مرضی سے اپنی اترے۔ مرضی سے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ذات ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہہ جی دوں، جی کہیے، میرا دل چاہ رہا ہے فرمائیے۔ کہ پورے مدینے نے تو دیکھا نا کہ یہ کون بچہ ہے جس کے لیے توحید کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ اس کو اتار دیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اتریں، یعنی اس کی رضا کو، اس کی محبت کو، اس کے حیثیت کو دکھانا چاہ رہا ہے۔ پہچان لیا میرا لوگوں نے، مالک، پہچانو۔ روز روشن کی طرح آیا کر دیا۔ اور پھر مجھے یہ کہنے دیجئے نا کہ صرف 40 سال کے بعد، زہر دے 50 دیا سال گیا۔ کے بعد اسی حسن کو بھول گئے، اسی حسین کو بھول گئے، انہی کے ساتھ ظلم شروع کر دیا، انہی کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیا ہوا کہ جس نے پیغام توحید بھلا دیا، پیغام رسالت بھلا دیا، پیغام قرآن بھلا دیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ بیٹا دیکھو، یہ جو لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ شورى کے، سورہ شورى میں قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں۔ ہم نے آپ کو گمراہی سے، ضلالت سے، کفر سے، شرک سے آپ کو نجات دی، نکالا، توحید پڑھ کا کلمہ پڑھوایا، دین سکھایا، اخلاق سکھایا، تمہیں غلامیوں سے نکالا، تمہیں انسانیت کا شرف عطا کیا، تمہیں معراج انسانیت عطا کی۔ میں اجرت نہیں مانگ رہا، اس کا کوئی پے بیک نہیں، الا سوائے اس کے کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ جی